أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اذ قال عیسیٰ بن مریم، اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تمہیں تمہارے سامنے اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نام سے اتری ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے رسول مقرر کیے جائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ لما جاءہم بالبینات، لیکن جب انہی لوگوں کے پاس جنہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت دے کر گئے تھے، ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو قالوا ھذا سحر مبین، تو انہیں لوگوں نے کہہ دیا یہ تو کوئی کھلا جادوگر ہے۔ من اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ذمہ جھوٹ لگا دے۔ یدعا الی الاسلام، جبکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسی ظالموں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ یريدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ نور کو یعنی دین کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اس نور کو مکمل کر دینے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر لوگ اس نور یعنی دین کی تکمیل کو ناپسند ہی کیوں نہ کرتے رہیں۔ ارسل رسولہ بالہدی، اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے دین کو دنیا پر غالب کر دیا جائے، اس اللہ نے اپنا رسول ہدایت دے کر ودین الحق کے اور سچا دین دے کر بھیجا۔
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین حق کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو یہ اللہ کے دین کا غلبہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں لاکھوں انبیاء رسول مبعوث فرمائے ہیں، کا مقصد ایک ہی تھا، یقصون علیکم آیاتی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ رسول تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کو آ کر تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں سے ایک عہد و پیمان لیا تھا، اللہ میثاق النبیین، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پختہ عہد لیا سارے نبیوں سے، آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب تم میں سے کسی کو بھی میں کتاب اور حکمت یعنی شریعت دے دوں، والا رسول آ جائے تو تم نے اپنی شریعت اپنی کتاب لے کر نہیں چلنا ہے، بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس بعد میں آنے والے رسول پر ایمان لے آنا ہے، اور اپنی شریعت کے پرچار کے بجائے اس رسول کی شریعت کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے اس کا معاون مددگار بن جانا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، فرمایا انبیاء سے اللہ نے پوچھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تمہیں نبوت کا تاج پہنا دیا جائے اور تمہارے بعد والا رسول آ جائے تو تم نے اپنی نبوت چھوڑ دینی ہے اور بعد میں آنے والے رسول پر ایمان لے آنا ہے؟ تو قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، اللہ تیرے ساتھ اس عہد و پیمان پر گواہ بن گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی اس پر گواہ بنو ایک دوسرے کے، اور میں تم سب پر گواہ ہوں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پابند کیا ہر نبی کو کہ وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کرے گا۔ الصلاۃ والسلام جو بھی دنیا میں نبی آیا اس نے دو کام بنیادی کیے ہیں، کی دعوت شریعت کو عام کیا، وہاں بنیادی دو کام اور کیے کہ اپنے سے پہلے جو رسول یا کتاب موجود تھی اس کی تصدیق کی۔ اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نا، مصدق لما معکم، کہ یہ رسول تمہارے پاس پہلے سے جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اپنے سے پہلے موجود شریعت، کتاب اور نبی کی تصدیق کی ہے۔ نبیوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت بھی دے کر گئے کہ میرے بعد کون رسول بن کر آئے گا۔ جیسے 28ویں پارے میں سورۃ الصف کی آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، پاس پہلے سے شریعت اور کتاب ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، رسول آئے گا اس کی بشارت دیتا ہوں اور ان کا نام احمد ہوگا۔ احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام
محمد رکھا یا دادا نے احمد رکھا اور والدہ نے محمد رکھا تھا، اور یہ دونوں نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر خود اپنے لیے بیان کیے ہیں۔ وسلم نے فرمایا لیا اسماء، میرے کچھ نام ہیں، انا احمد وانا ماحن وانا الحاشر، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، وانا الماحی، میں مٹا دینے والا ہوں، یعنی اپنے سے پہلے یا اپنے دور میں جو موجود کفر ہے اس کو مٹا دینے والا ہوں، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں کہ میرے بعد حشر ہی برپا ہوگا۔ اور حشر کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاشر کا معنی خود کیا ہے۔ میرے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا ہے، رسول قد خلت من قبلہ ما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کی اولاد میں کوئی بچہ بڑا نہیں ہوا، آپ کے بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ خاتم النبیین، لیکن یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے، یعنی اختتام کرنے والے نبوت کا۔ ختم سے خاتم النبیین ہے، خاتم پیک ہو، یا ہم کوئی خط تحریر لکھتے ہیں تو اس پر اپنی تصدیق کی مہر لگاتے ہیں، عربی میں اسے ختم کہا جاتا ہے۔ تو خاتم یعنی تکمیل کرنے والا ہوں۔ اب مہر دستخط عموماً تحریر کے آخر میں ہوتے ہیں، اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی یا قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کی مثال کمثل القصر، ایک محل کی مثال کی طرح ہے، کہ ایک بندے نے محل بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، تزئین و آرائش بڑی خوبصورت کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ آ رہے ہیں اس عمارت کو دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، ہر چیز کی تعریف کی جا رہی ہے، اور زائرین جب اس کونے پر آتے ہیں جہاں پر ایک اینٹ کی کمی ہے تو کہتے ہیں اگر مالک نے یہ اینٹ بھی لگا دی ہوتی تو محل مکمل ہو جاتا، اس میں کوئی عیب نہ رہتا، کمی نہ رہتی۔ میں وہ اینٹ ہوں جس نے اس نبوت کے محل کی تکمیل کر دی ہے۔ اب اس محلے نبوت میں کوئی کمی باقی نہیں ہے۔
وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حدیث آتی ہے، ان قد قطعت یا انقطعت کہ لا نبی، کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی، لہذا میرے بعد اب نہ تو کوئی رسول آئے گا نہ نبی آئے گا۔ والسلام تو آئیں گے، تو بھائی وہ رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ رسالت ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ کسی دین کی تکمیل کی بشارت نازل نہیں فرمائی۔ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو بطور دین، اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ اس آیت کی تصدیق ہوتی ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی اور نئے نبی کی یا شریعت کی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ جو دین آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ مسلمانوں میں سے کوئی فرقہ بھی ختم نبوت کے عقیدے کا انکار یا تعویل نہیں کرتا ہے۔ ائمہ میں سے کسی امام نے بھی ختم نبوت کے راستے کھولنے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی ہے، بلکہ ہر طرح کا سدباب کیا ہے۔ لیکن عجیب تماشا ہے ہمارے ملک میں کہ آئے دن اس انتہائی متفقہ مسئلے کو جو عقیدے کا درجہ رکھتا ہے، اسے چھیڑ کر، یا حقیقت بات تو یہ ہے کہ اپنے آقاؤں کے کہنے پر چھیڑ کر امت مسلمہ کو رنج و غم میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور یہ ایک خوفناک سازش ہے۔ فطرتی بات ہے، آپ کسی بات کو بار بار زور دیتے رہیں، بیان کرتے رہیں، کبھی اس پہ تنقید شروع ہو جائے، کبھی اس پر رد شروع ہو جائے، تو آخر کار لوگ تنگ آ کر ایسے مسئلے سے ویسے ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ خطرناک منصوبہ ہے، خصوصاً پاکستان کے اندر کے پاکستان کے عوام کے ذہنوں سے ختم نبوت کے اس عقیدے کو کھرچ کر نکال دیا جائے۔ پھر اس پر وہ کام کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قائدیانیت کو، مرزائیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ منصوبہ ہے۔ حکیم سعید یا ہمدرد دواخانے والے جو تھے کراچی کے، وسیع مطالعہ رکھتے تھے تاریخ کا عالمی تناظر میں، خصوصاً کفار کی سازشوں پر۔ انہوں نے تجزیہ کیا تھا کہ آنے والے وقت میں کشمیر کے خطے کو تقسیم کر کے الگ قائدیانیت کی حکومت قائم کی جائے گی۔ یہ اصل منصوبہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ میں نبوت کے پاسداران اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ موجود ہوں
جو عقیدہ اور ایمان اہل مدینہ کا تھا کہ جب معاملہ ختم نبوت کا آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں سب سے بڑا لشکر مدینہ سے نکلا تھا، جو عورتوں، مردوں اور بچوں پر مشتمل تھا. اور یقین کیجیے آپ خلفائے راشدین کے دور تک کی جنگوں کو دیکھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جنگوں میں تو بالکل نہ ہونے کے برابر شہادتیں ہیں نا. 87 جنگوں میں ٹوٹل کوئی 250-300 افراد کی شہادتیں ہیں 87 جنگوں میں. تو نبی سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے جس میں سب سے زیادہ شہادتیں ہوئیں. 1300 اسلام کے مجاہدوں نے ختم نبوت کے عقیدے پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا تھا مسیلمہ قذاب کے مقابلے میں. ام عمارہ ہٹ گیا تھا. خواتین نے بھی بھرپور حصہ لیا تھا ختم نبوت کے اس دفاع میں. اور مسیلمہ قذاب بھی کوئی معمولی تحریک نہیں تھی، بڑی قوتوں کا مالک تھا یہ بھی بدبخت. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں ختم نبوت کے ان جان نثاران نے اس کے پورے عقیدے سمیت اس کے ماتحتوں کا کلا کما کر کے رکھ دیا تھا. تو اگر حکیم تجزیے کے مطابق یہ خطہ تقسیم ہو کر قائدیانیوں کی آماجگاہ بنتا ہے تو فطرتی بات ہے اگر اہلیان پاکستان ختم نبوت کے عقیدے میں پختہ ہوں گے تو کبھی اسے برداشت نہیں کریں گے. کبھی یہ ریاست قائم وہ خوفناک سازش ہے جس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں سے ختم نبوت کی اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی سکولوں کالجز کے نصابوں سے ختم نبوت کے مضامین کو نکالنے کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ہر دوسرے چوتھے سال عدالتوں کے ذریعے سے ایک بدبختی کا قدم اٹھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عدالتوں میں بیٹھے جج جب فیصلہ کرتے ہیں تو کافر ہوتے ہیں، نہیں، ہیں مسلمان ہی، لیکن چند روپیوں کے لالچ اور حرص میں یہ اپنے آقاؤں کے کہنے میں مجبور اور بے بس ہو کر ایسے خطرناک فیصلے کرتے ہیں جو یقین کیجئے اسلام کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکنے کے برابر ہے. تو بھائیو، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے ختم نبوت کے معاملے میں کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو ہم اپنی جانیں تک نچھاور کر دیں گے، لیکن ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ختم نبوت کو ہم اس پر ڈاکہ پڑنے کو قبول کر لیں تو ایمان کیا باقی بچے گا؟ ہمارے ایمان کا ہم سے تقاضا ہے کہ ختم نبوت پر کبھی کوئی آنچ نہ آنے دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بھی ایک زبردست علامت ہے. جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. تو ذہنوں کے اندر یہ بات پختہ رکھنی چاہیے. بہت قائدیانیوں کو آزادیاں دی جا رہی ہیں، وہ اپنا لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں، وہ اپنے باقاعدہ کارندے بھیج کر ذہن سازیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ شریعت میں تو بالکل نہیں، اور آئین پاکستان کے اندر بھی قطعی طور پر انہیں اپنے باطل مذہب کی تبلیغ کرنے کی کوئی آزادی یا گنجائش نہیں ہے. وہ اپنا عبادت خانہ نہیں بنا سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے ہیں.
جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے اس کے لیے اللہ کے نبی نے بشارت دے دی تھی، پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ فرمایا میرے بعد 30 کذابون دجالون، 30 جھوٹے آئیں گے، دجالون جو دجل کرنے والے، فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ یزعمو کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ سن لو، اللہ کے نبی عقیدہ دے کے جا رہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمہیں بتا رہا ہوں میں نبیوں کے ختم مکمل کرنے والا، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے 30 دجالوں کا ذکر کر کے ہمیں خبردار کیا تھا کہ ایسے دجال کھڑے ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے، لیکن ساتھ عقیدہ دے دیا کہ مسلمانوں تمہارا عقیدہ ختم نبوت والا ہونا چاہیے کہ نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ امام الانبیاء، خاتم الرسل، سید ولد آدم، خاتم النبیین، خاتم المرسلین ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی آ کر اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ جو آئے گا جھوٹا کذاب دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمیں موت عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔